مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور فتح نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں میں ماریہ زہیب آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خداوند کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس ایپیسوڈ کے لیے کہ جس نے یہ ممکن کیا ہم بہت سے سوالات کو آپ کے سامنے لے کے آنے والے ہو سکیں۔ سو ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے جناب پادری شفیق کمل صاحب۔ سر، آج کے شو میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے بہت ہی یونیک ٹاپک ہے۔ ویسے تو ہمارے ٹاپکس یونیک ہی ہوتے ہیں جس کو ہم جس پہ ہم بحث کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ سو آج بھی ہمارے درمیان ہمارے اسپیکر موجود ہیں جو اس ٹاپک پر بات کریں گے، جو کہ ہے ہنوک زندہ اٹھائے گئے۔ سر، فیس بک پر ایک پوسٹ نظر آئی کہ آپ نے مناظرہ جرمنی میں میر لطیف صاحب کو جواب دیا کہ ہنوک زندہ نہیں اٹھائے گئے بلکہ عام آدمیوں کی طرح ہی مرے، جبکہ بیشتر مسیحی تو یہی ایمان رکھتے ہیں کہ ہنوک کو زندہ اٹھا لیا گیا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ مناظرہ جرمنی میں یہ بات میں نے کہی تھی جی کہ ہنوک کو زندہ نہیں اٹھایا گیا۔ وہ عام انسانوں کی طرح ہی زندگی اور موت کے معاملے میں اس کا معاملہ بھی وہی تھا جو عام انسانوں کے تھا، اس کی بھی ڈیتھ ہوئی۔ جی، تو اس میں کیا ایسا ایشو ہے؟ وہ بالکل میں نے کہا تھا اور میرا آج بھی وہی موقف ہے کہ بائبل میں جو ہنوک کے بارے میں انفارمیشن ہے آپ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا بتا دوں کہ عبرانیوں کا حوالہ میں نے وہاں پر دیا تھا، تو عبرانیوں 11ویں باب کے اندر ایمانداروں کی لسٹ ہے، تو وہاں پر بالکل لکھا ہے کہ ہنوک کے بارے میں یہ ہے کہ وہ موت کو نہ دیکھے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب لے لینا کہ وہ جناب مرا ہی نہیں، موت کو نہیں دیکھا اس نے، نہیں، موت کو نہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہیں مرا۔ بعض لوگ ہم عمر کی درازی عمر کی تو دعا دیتے ہیں، لیکن عمر اتنی دراز ہو جاتی ہے کہ آخر میں اتنے لاغر ہو جاتے ہیں کہ خود لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اب یہ ماری جائے تو بہتر ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ میں جب منوڑا کلیسیا میں تھا تو وہاں پر میرے پاس لوگ آئے کہ جناب لیڈی ہے تو اس کے لیے آپ دعا کریں، کیونکہ ہم نے 2-3 پادریوں کو بولا تو انہوں نے دعا نہیں کی۔ میں دعا کیوں نہیں کی بھائی، اس میں کیا مسئلہ؟ جی، تو میں نے کہا ایسی خاص بات کیا ہے؟ تو کہہ رہے دعا یہ کرنی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ تو ڈیتھ کی دعا تو ہم نہیں کر سکتے نا۔ تو مطلب بعض اوقات موت اس طریقے آپ کے ارد گرد منڈلا رہی ہوتی ہے کہ آپ زندہ ہیں، مر نہیں رہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی خواہش یہ ہے کہ اب میں مر جاؤں تو بہتر۔ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس زندگی سے تو بہتر ہے کہ موت ہی اچھی۔ صحیح۔ تو ہنوک کے ساتھ یہ، بلکہ عام زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی موت اتنے خوبصورت طریقے سے ہو جاتی ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جان نکل جی۔ پاسٹر ولسن ایلیٹ صاحب پنجاب میں ایک بہت بڑے خادم ہیں خدا کے، ان کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ ٹھیک ٹھاک صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بہو کو بلایا کہ مجھے دودھ کا ایک گلاس دو۔ تو دودھ کا گلاس لانے میں فریج سے کتنا ٹائم لگا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ دودھ کا گلاس ہاتھ میں لے کے آئی ہے اور جب دیکھا تو وہ مرے ہوئے تھے۔ تو اس قسم کی موت کو کہتے ہیں کہ وہ موت کو نہیں دیکھا، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ مقصد ہے اس کا۔ اور ویسے بھی جو عام لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں وہ بائبل کے کرائم کے خلاف تشریح کرتے ہیں کہ جی ہنوک کو زندہ اٹھا لیا گیا۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ دیکھیں بائبل میں تو بڑا کلیئر لکھا ہے کہ کیونکہ آدمیوں کا ایک بار مرنا اور خدا کے تخت عدالت کے سامنے پیش ہونا ضرور ہے، تو یہ تو ایک رول طے کر دیا گیا۔ تو پھر آپ نے کیسے تصور کر لیا کہ ہنوک کو تو جی زندہ ہی اٹھا لیا گیا، وہ اتنا ہی خدا کا منظوری نظر تھا؟ بے شک وہ راست باز تھا۔ اچھا، پھر مسیح یسوع کے اپنے الفاظ ہے کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے ابن آدم کے جو آسمان سے اترا، تو وہی ایک شخصیت ہے جو آسمان پہ چڑھی ہے، آسمان سے اتری ہے۔ ہاں، یعقوب کے بارے میں ہے کہ وہ سیڑھی لگی ہوئی خواب میں دیکھتا ہے، تو وہ اس کی سربلندی کی طرف اشارہ تھا، لیکن حقیقتاً ایسا کوئی شخص ہوا نہیں ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا دیا جائے۔ صحیح۔ میں نے آپ کو بتایا کہ
پیدائش کی کتاب میں جو لکھا کہ ہنوک راست باز تھا، وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اسے اٹھا لیا. یہ جو اٹھا لیا اس سے لوگ اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ زندہ اٹھا لیا گیا، حالانکہ زندہ کا لفظ کانٹیکسٹ کے اندر موجود نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے ذہن کے اندر ہوتا ہے جی. تو آپ نے کر لیا ایسا. میں آپ کو بتاؤں، حقیقت حال یہ ہے کہ ہم انسان کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، کسی بھی ملک سے تعلق ہو، جب ہم موت کی اطلاع دیتے ہیں یا موت کا ذکر کرتے ہیں تو اس پرسن کے ساتھ جس کی موت ہوگی یا اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، اس کے مطابق ہم موت کے لیے لفظ چنتے ہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثلا اخبار آپ پڑھ لیں، جب ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں پر کبھی جھڑپ ہو جاتی ہے تو دونوں طرف سے فوجی مرتے ہیں، لیکن اخبار والا سرخی کیا لگاتا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ یہ خبر لگائے گا کہ واگا سیکٹر پر پاکستانی اور ہندوستانی فوج کی جھڑپ تو 16 ہندوستانی جہنم واصل اور 3 پاکستانی فوجی شہید. آپ دیکھیں وہ تو سارے مرے ہیں نا. ہاں جی. لیکن آپ نے اپنے جذبات ڈال دیے بیچ میں. اسی طرح ہندوستان والا بھی جب اس خبر کو دے گا تو وہ کہے گا کہ پاکستانی جہنم واصل تھے اور جو ہندوستانی تھے وہ شہید. ایسے ہم اپنے الفاظ کا چناؤ اپنے جذبات کے ساتھ اٹیچ کر کے پھر کرتے ہیں. میرے والد کی اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو مجھے کو کال آ جائے کہ آپ کے والد کی صحت کیسی ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ میرا والد مر گیا، میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا. ہمارے الفاظ مختلف ہوتے ہیں. ہم کہیں گے کہ وہ خدا کی مرضی پوری ہوئی، انہوں نے اپنی دوڑ کو مکمل کر لیا ہے، وہ باپ ابراہیم کی گود میں پہنچ گئے. اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے مر گیا. ہم مسلمان بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے نا، وہ انتقال کر گیا. یہ انتقال بھی آپ دیکھیں کہ خوبصورت لفظ ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ مر گیا. لیکن اگر آپ کا کوئی اس سے واسطہ نہیں ہے، ایکسیڈنٹ کی آپ صورتحال بتا رہے ہیں تو آپ کہیں گے جی ایکسیڈنٹ ہوا اور 3 بندے مر گئے. آپ جذبات اپنے ہم ڈالتے ہیں. جہاں پہ لا تعلق ہے وہاں پہ مر گئے. بالکل. لیکن جہاں پہ تعلق ہے تو ہم اپنے جذبات کو شامل کرتے ہیں. میں اور بھی بتاتا کہ اب مسلمان ہیں، جب وہ کسی کی موت کے بارے میں کہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مغفور و مرحوم. لیکن اگر کوئی ہندوستانی مرتا تو ہم کہتے ہیں وہ آن جہانی ہو گیا. اندرا گاندھی بھی اس کے متعلق جو پہلی خبر سنی تھی آن جہانی ہو گیا. آن جہانی کا مطلب ہے کہ اگلے جہان میں پہنچ گئی. ٹھیک ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ تو عام لفظ ہے. اچھا، بائبل ایک اور خوبصورت لفظ استعمال کرتی ہے اور 20 لوگوں کے لیے بائبل نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا. تو کیا وہ سوئے؟ وہ تو مر گئے. لیکن بائبل کے جو مصنفین تھے انہوں نے اپنے بزرگوں کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے. اچھا، یہ جو اٹھا لیا ہے، اسی سے غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے نا کہ ہنوک کو زندہ اٹھا لیا گیا، حالانکہ زندہ کا لفظ نہیں ہے، اٹھا لیا ہے. اچھا، تو اٹھا لیا تو ہمارے معاشرے میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو مثلا لڑائی ہوتی ہے تو کہتے تینوں اللہ چکے، تجھے اللہ اٹھا لے. تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو زندہ اسمان پہ چلا جائے؟ یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے نہیں. اس بات ہم اس کی موت کی بد دعا کر. تو اٹھا لینے کا تو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ادب کے اندر یہ مطلب نہیں ہے. تو آپ نے ہنوک کا کیسے یہ مطلب نکال لیا کہ اس کو اٹھا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ اسمان پہ چلا گیا؟ نیور. اچھا، پھر ایک اور لفظ، میرے والد گرامی بقید حیات نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ جی کہ میرے والد محترم بقید حیات نہیں ہے، کہ زندگی کی قید میں اب نہیں ہے، مطلب وہ فوت ہو چکے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ میرے والد کی بات ہے، میں بڑے نفیس الفاظ ڈھونڈ کے لاؤں گا. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اب ہم میں نہیں رہے. کہتے ہیں جی سر. تو سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ مر گئے؟ میں نے آپ کو کہا کہ جو عزیز ہوتا ہے یا جو دشمن ہوتا ہے، ہم دونوں قسم کے لوگوں کے لیے اپنے جذبات اٹیچ کرتے ہیں. بالکل. تو اگر کوئی مخالف ہے وہ مر گیا تو ہم کہتے ہیں مر گیا، اس نے مرنا ہی تھا، اس کے کام ہی ایسے ہو گئے نا جذبات اٹیچ. ہاں جی.
تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جی اگلے جہان میں پہنچ گئے، اس کا بھی یہی مطلب ہے. اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں ہلاک ہو گئے. آج پولیس مقابلے کے اندر 3 ڈاکو ہلاک کہتے ہیں نا، جذبات شامل. جو مقدسین ہیں ان کے لیے اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم نہیں کہتے کہ ان کی ڈیتھ ہوگی، ہم کہتے ہیں انہوں نے اپنی دوڑ کو مکمل سیمس ہو گئے یا کچھ اس طرح کے الفاظ، دوڑ کو مکمل کر دی. تو اس کا مطلب یہی، لیکن ہم نے الفاظ مختلف استعمال کیے. مسیح یسوع نے ایک تمثیل کہی کہ وہ باپ ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا گیا لازر کے لیے کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیتھ ہوگی، لیکن آپ نے الفاظ اچھے استعمال کیے نا. ٹھیک ہے، مسیح کی جس دن ڈیتھ ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ ڈیتھ ہوئی، وہ تو ڈیتھ ہوئی ہے نا. ہم کہتے ہیں گڈ فرائیڈے. ہم اپنے جذبات شخصیت کے مطابق ڈھالتے، اس کے مطابق اپنے جذبات بیچ میں شامل کرتے ہیں. تو پھر اگر مقدسین نے ہنوک کے لیے بھی، جو کہ راست بات تھا، یقیناً اچھی شخصیت تھی، اس کے بارے میں کہہ لیے کہ خدا نے اسے اٹھا لیا، تو یہ وہی بات. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ زندہ اٹھا. ٹھیک ہے. ہاں، یہ ساری باتیں ہیں. تو لوگ غلط تشریح کرتے ہیں. جمہور کی اگر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ واقعی زندہ اٹھا لیا گیا، تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ ادب پڑھیں. جو ادب نہیں پڑھتے وہ ادب کی بہت ساری باتوں کو سمجھتے، اور یہ سارا بے ادبی کی وجہ سے. اور ساری بے ادبی بدتمیزی نہیں، مطلب لٹریچر نہ آنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ادروائز ہنوک عام آدمیوں کی طرح مرے، ان کی بھی موت ہوئی. صحیح. اچھا سر، بعض لوگ قاموس یا دیگر کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہنوک کو زندہ اٹھا لیا گیا، اس کی بھی وضاحت. اچھا دیکھیں، ہاں وہاں لکھا ہے، کسی نے لکھا ہے کہ ہنوک کو زندہ اٹھا لیا، کئی کتابوں میں یہ لکھا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا کہ زندہ اٹھا لیا گیا. لکھا ہے زندہ کا لفظ ہم خود ایڈ کر دیتے. صحیح. تو یہ وہی بات ہے کہ ہم اپنے جذبات ایڈ کر رہے ہیں. یہ بالکل وہی بات. ادروائز ہنوک کی ڈیتھ ہوئی. صحیح. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت ہی خوبصورتی سے ان دونوں سوالوں کے آپ نے جواب دیے. ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اٹھا لیا کی اور کوئی اگزامپل آپ دے سکتے ہیں تاکہ آپ کا موقف جو ہے وہ اور واضح ہو سکے؟ دیکھیں میرا موقف بڑا واضح، لیکن آپ نے کہا تو میں بتا دیتا ہوں. اعمال کی کتاب میں فلپس کا واقعہ ہے، حبشی کھوجے کا اور فلپس کا. تو جب وہ آپ سارے واقعے کا پتہ ہے، اور جو بائبل پڑھتے ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ حبشی کھوجے کو فلپس نے بپتسمہ دیا. اس کے بعد لکھا ہے کہ روح القدس کو اٹھا کر لے گیا. لیکن اس کے بعد اشدود اور کئی جگہوں پر وہ منادی کرتے ہوئے نظر آتا ہے. تو یہاں پر بھی اٹھا لے گیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو زندہ اٹھا کے آسمان پہ لے گیا تھا. نیور. تو یہ صرف ہنوک کی بات نہیں ہے کہ اس کو اٹھا لیا. میں نے آپ کو فلپس کا بھی حوالہ دے دیا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اٹھا لیا گیا. جب ہم زندہ کا لفظ بیچ میں شامل کر دیتے ہیں تو یہ وہی مثال ہے جو میں نے آپ کو 20 مثالیں دے دی ہے کہ ہم موت پانے والے کی شخصیت کے مطابق اپنے جذبات ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. ہنوک کے ساتھ بھی یہی معاملہ. زبردستی زندہ کا لفظ ہم لگا دیتے ہیں. بائبل کے مصنفین ان کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ ساتھ زندہ لکھنا، وہ بھی لکھ دیتے کہ ہنوک کو زندہ اٹھا لیا گیا. حالانکہ بائبل کے اندر تو پیسیجز اتنے کلیئر ہے کہ وہ بال کی کھال اتار دیتے ہیں. بہت واضح باتیں لکھی ہوئی. تو یہاں ایک لفظ نہیں لکھا جا سکتا تھا، زندہ لکھ دیتے. انہوں نے نہیں لکھا. تو آپ ان محاوروں کو مس انڈرسٹینڈ نہ کریں. صحیح. اچھا، بائبل میں تو لکھا ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا. ہاں، اس کو بھی ایکسپلین کریں. دیکھیے یہ بھی ایک ایسا لفظ ہے جس سے لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. غائب ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ زندہ اٹھا لیا گیا. غائب ہونے کا یہ مطلب بھی ہے کہ ڈیتھ ہوگی. غائب ہونے کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا لیکن کہیں چھپ گیا. غائب ہونے کا تو یہ مطلب بھی ہے کہ کسی نے اس کو اغوا کر لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہنوک کو بھی کسی نے اغوا کر لیا، لیکن آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانا کوئی ناممکن بات نہیں ہے. کئی لوگ ہیں جو ہمارے بہترین دوست ہوتے ہیں بعد میں غائب ہو جاتے ہیں،
اور جب دوبارہ کبھی ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کدھر غائب تھے. ٹھیک ہے, تو وہ تو اچھے خاصے ہوتے ہیں. اچھا, پھر میں آپ کو بتاؤں کہ غائب کے لیے انگریزی میں مسنگ پرسن. ہمارے ملک میں تو آئے دن سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں کیس لگے ہوتے ہیں مسنگ پرسن کے کہ یہ جی غائب لوگ ہیں, ان کو ریکور کیا جائے. تو اگر غائب کا یا مسنگ پرسنس کا یہ مطلب ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے, تو آپ سپریم کورٹ میں کیس کیوں آپ نے ڈالا ہوا ہے؟ جی, میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی. اس کا مطلب غائب ہونے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ زندہ آسمان پر اٹھا لی. ہنوک کے بارے میں بھی اگر یہ ہے کہ غائب ہو گیا تو وہ انسانوں کی آنکھوں سے اجل ہو گیا یا واقف لوگوں کی آنکھوں سے اجل ہو گیا, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعتاً زندہ اٹھا لیا گیا. یہ مطلب ہے اس کا ہرگز نہیں. ہاں, ہٹلر کے بارے میں آپ کو بتاؤں, وہ بھی مسنگ تھا, وہ بھی غائب ہو گیا تھا, تو ہم کہیں زندہ اٹھا لیا تھا. نو, نیور. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے ان سوالات کے جوابات دیے. ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. عبرانیوں 11ویں باب میں ہنوک کو استثنا ہے بقول حکیم عمران ثاقب, اس کو ایکسپلین کریں پلیز. حکیم عمران ثاقب نے یہ بات کی فیس بک پہ پوسٹ پہ جب میں نے یہ حوالہ دیا, کیونکہ عبرانیوں کے خط میں آپ دیکھیں یہ لکھا ہے کہ جب ان کے نام آئے, ہنوک کا بھی نام, ابراہیم کا بھی نام, سارے ایمانداروں کا نام آیا, تو آگے لکھا ہے کہ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے. بات ختم ہوگی کہ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے. پہلے ان کا 1 by 1 ذکر ہے, اور ایمان کی وجہ ہے کہ اس ایمانداروں کی یہ لسٹ ہے, ایمان کے ہیروز کی 11ویں باب میں لسٹ ہے. تو اس لسٹ میں جتنے بھی لوگ, ان کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے. بہت کلیئر یہ بات لکھی. اب حکیم صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, انہوں نے کہا نہیں, ہنوک کو استثناء حاصل ہے. بتائیں مجھے کوئی حوالہ کہ ہنوک کو استثناء حاصل ہے. کوئی استثناء حاصل ہے. لکھا یہ سب, اگر استثناء حاصل تھا تو لکھنا چاہیے تھا کہ یہ سب کے سب ایمان کی حالت میں مرے ما سوائے ہنوک کے, لیکن وہ بھی ایماندار تھا. آپ غلط تشریح کر رہے ہیں, اور غلط تشریح آپ کر نہیں سکتے. یہ سب ایمان کے ہیروز ہیں, اور ان سب کی ایمان کی اپنی اپنی کیفیت ہے جو 11ویں باب میں بیان کی گئی. 2 باتیں بڑی خاص لکھی ہیں اس چیپٹر. ایک تو یہ ہے کہ سب ایمان کی حالت میں مرے, ختم ہوگی, کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں. اور دوسری بات لکھی ہے کہ ہمارے پاس گواہوں کا اتنا بڑا بادل موجود ہے, اس کی لسٹ بہت لمبی ہے, ساری دی. تو بہت کلیئر ہے کہ عبرانیوں کا خط اس بات کو کلیئر کر دیتا ہے کہ بھائی یہ سب ایمان کی حالت میں مرے. تو ہنوک بھی ایمان کی حالت میں مرا. میں اور بھی ایسے بہت سارے آپ کو لوگ دکھا سکتا ہوں جن کو مرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, لیکن ہوئی تو ڈیتھ تھی. جنرل ضیاء الحق کی موت کو کس نے دیکھا تھا؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا, لیکن ڈیتھ ہی ہوئی. ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی, ان کی قبر بھی بنائی گئی. تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ چونکہ اس طرح سے استثناء ہے, نو, نیور, کوئی استثناء نہیں ہے. یہ حکیم صاحب کی وہ اپنی اختراع ہوگی. نہ وہ بائبل کے اسکالر, نہ انہوں نے بائبل پڑھی, نہ بائبل کی لینگویجز آتی ہے, نہ انہوں نے سیمنری کی. آپ تشریح کرنے چلے بائبل کی. اور مجھے افسوس ہے کہ بعض مسیحی لوگ بھی اپنی کم علمی کی وجہ سے یا اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہنوک کو زندہ اٹھا لیا گیا. نہیں, میں چاہوں گا کہ آج کا جو پروگرام ہے آپ ان سب کو دکھائیں جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ ہنوک کو زندہ اٹھا لیا گیا. نہیں, یہ اس ترکیب, اس محاورے کی آپ غلط تشریح کر رہے ہیں. اور یہ صرف اٹھا لیا کے ساتھ نہیں ہے, اور بھی بائبل کے بہت سارے محاورے ہیں جن کو آپ ان کی تشریح غلط کر جاتے ہیں. مثلا ایمانداروں کے بارے میں بھی یہ لکھا, اور شاید افسیوں کے خط میں کہا کہ قیدی روحوں میں مسیح نے جا کر منا دی. اس کی بھی لوگ غلط تشریح کر دیتے ہیں, حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اور 20 باتیں بائبل سے ایسی میں دکھا سکتا ہوں کہ جمہور اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن علماء کو پتہ ہوتا ہے
کہ اس کی درست تشریح کیا ہے. صحیح جی. بہت شکریہ سر. ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ شفیق صاحب تفسیر بالرائے کے مرتکب ہیں، جبکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ اس کی تفسیر کسی کے ذاتی اختیار میں نہیں. اس کو ایکسپلین کریں. شکریہ. پہلی بات ہے کہ ظفر صاحب کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ تفسیر بالرائے کا مطلب کیا. تفسیر بالرائے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی رائے سے، اپنے ذہن سے، اپنی ذاتی اختراع سے تشریح کرتا ہے. کوئی حوالہ نہیں دیتا. اور جو بائبل کا حوالہ اس نے دیا ہے وہ حوالہ ٹھیک ہے، حوالے میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ اس کی تفسیر کسی کے ذاتی اختیار میں نہیں. تو بائبل جو بات آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے اپنے بیان کی تائید کے لیے کم سے کم 2-1 حوالے بائبل سے دے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی تفسیر درست ہے. بالکل. تو میں نے تو ذاتی رائے دی نہیں ہے، میں نے تو چھوٹتے ہی آپ کو عبرانیوں کے خط کے 2 حوالے دے دیے کہ پہلا حوالہ یہ ہے کہ وہ موت کو نہ دیکھے گا، اور اس کو ایکسپلین کر کے اس کی تائید کے اندر عبرانیوں کا 11ویں باب کی 13ویں آیت کا حوالہ میں نے جرمنی میں بھی دے دیا تھا. ادھر بھی میں نے بتا دیا کہ یہ سب کے سب ایمان کی حالت میں مرے. یہ بائبل کا حوالہ نہیں جی، بائبل کا حوالہ. پھر آج کے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو یہ حوالہ دیا کیونکہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور خدا کے تخت عدالت کے سامنے پیش ہونا ضرور. یہ بائبل کا حوالہ نہیں ہے. اور پھر میں نے لازر کی بات کی ہے کہ وہ باپ ابراہیم کی گود میں پہنچ گیا. یہ بائبل کا حوالہ نہیں ہے. اور گڈ فرائیڈے بائبل کا حوالہ نہیں ہے. اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے ابن آدم کے، یہ بائبل کا حوالہ نہیں ہے. شاید ظفر صاحب کو چونکہ بائبل کا زیادہ پتہ نہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ میں بائبل کے خلاف بات کرتا ہوں. اچھا، پھر آپ نے بھی بیچ میں پیدائش کی کتاب کا حوالہ کہ وہ غائب ہو گیا، وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اسے اٹھا لیا. اور سب سے زیادہ بحث تو ہم نے اٹھا لیا پہ کی. یہ بائبل کا حوالہ نہیں، یہ بائبل کا حوالہ. میں نے تو صرف یہ بتایا کہ اٹھا لیا کا آپ مطلب غلط نکال رہے ہیں، اور اس کے صحیح مطلب کے لیے آپ نے جب سوال پوچھا تو جواباً میں نے فلپس کا حوالہ اعمال کی کتاب سے دیا کہ اس کو بھی روح اٹھا کے لے گیا تھا. تو یہ سارے بائبل کے حوالے تھے. پھر آپ کہیں کہ یہ تفسیر بالرائے ہے تو بائبل سے ہٹ کر کوئی تفسیر کر رہا ہے، تو یہ ظفر صاحب پھر یا تو اپنی ہٹ در بھی اڑے ہوئے ہیں یا پھر وہ بائبل سے زیادہ واقف نہیں. کیونکہ مسلمان کی عادت ہے کہ وہ کوئی کتاب پڑھ لیتا ہے جو اعتراضات سے بھری ہوئی ہے اور وہ بائبل کے خلاف لکھی ہوئی کتاب ہے، وہی اعتراضات اٹھاتا ہے، وہی حوالے اٹھاتا ہے جو اس کتاب میں مذکور ہے. ان کے علاوہ بائبل کو ترتیب سے نہیں پڑھتا. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ یہ طریقہ سٹینک طریقہ ہے، ابلیسی طریقہ ہے. کیونکہ مسیح یسوع کے ساتھ جب ابلیس نے بات چیت کی تو جو 3 باتیں کی تینوں بائبل سے حوالے تھے، لیکن کانٹیکسٹ کے بغیر تھے. کہ وہ حوالے تو چن لیے آپ نے، کہیں کہیں سے اٹھا لیے، لیکن آپ نے پوری بائبل کے ساتھ جو اس کی کنسسٹنسی ہے اس کے حوالے آپ نے چھوڑ دیے. اور مسیح نے کوئی بہت زیادہ واز نہیں کیا وہاں پر، بہت زیادہ دلائل نہیں پیش کیے، صرف اس کو یہی بتایا ابلیس کو کہ آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پڑھ رہے ہو. ایک امیجیٹ کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک براڈر کانٹیکسٹ ہوتا ہے. تو آپ نے یہ تو پڑھ لیا، تو آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. تو نے یہ نہیں پڑھا کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا اس کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی خدا کے کلام کی بھی ہمیں ضرورت ہے. تو ظفر صاحب بھی جتنے حوالے پیش کر رہے ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اول تو بائبل سے نہیں بلکہ تفسیر بالرائے یہ خود کر رہے ہیں. جتنے لوگ بھی اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ہنوک مر گیا تھا اور یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جی اس کو زندہ ہی اٹھایا گیا، یہ تفسیر بالرائے کیونکہ یہ بائبل کی باتوں سے میچ نہیں. بالکل. اچھا سر، ایک اور جگہ ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہنوک کو دیگر انسانوں کی طرح موت آئی تھی تو پھر عبرانیوں کا مصنف یہ کیوں لکھتا ہے کہ تاکہ وہ موت کو نہ دیکھے؟ شکریہ. یہ ویسے میں نے اس کا جواب پہلے دے دیا تھا، دوبارہ بتا دیتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ان کی تسلی کروانے کی ضرورت ہے. دیکھیں عبرانیوں کے مصنف کا منشا کیا ہے عبرانیوں کے 11ویں باب کو لکھنے کا، کہ یہ سب کے سب جن کا ذکر کیا گیا
دے آر ہیروز آف فیتھ. تو ان کے جو ایمان کی خاصیت تھی وہ اپنی اپنی جگہ پر کوئی نہ کوئی خاصیت تھی اور ایک دوسرے سے منفرد تھی. ہو سکتا ہے کسی کی ملتی بھی ہو لیکن منفرد خصوصیات تھی. تو ان کا ذکر کر کے ان کی انفرادیت کو بتایا گیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے ان کی انفرادیت تھی. تو حنوک کے بارے میں جو لکھا موت کو نہ دیکھے گا, آپ اس کے کانٹیکس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بعض لوگ مرتے تو سارے ہی ہیں لیکن بعض لوگ جب مرتے ہیں تو وہ موت کی اذیت کا بہت قریب سے کیا کہتے ہیں کہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور وہ تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں جب وہ موت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پھر لوگ رشتہ دار دعائیں کرتے ہیں کہ یہ مر جائے تو بہتر ہے. کیتھولک کے اندر تو باقاعدہ ان کا عقیدہ ایک رسم ہے کہ وہ بندے پر آخری مالش کر کے دعا کر کے آتے ہیں کہ اب خدا اس کو سلامتی سے رخصت کر, ہے نا. ہم تو خیر یہ نہیں کرتے. مجھے لوگ کہتے بھی ہیں تو میں یہ دعا نہیں کرتے کہ خدایا تو اب اس کو سمیٹ لے یا اپنے پاس بلا لے. نہیں, ہم کبھی بھی یہ دعا نہیں کرتے. ہم اس کی صحت اور زندگی کی دعا ہی کرتے ہیں. تو لیکن بعض لوگ اس اذیت کو دیکھتے ہیں جو کہ واقعی بڑی مشکل بات ہوتی ہے. پھر ہمارے کلچر کے اندر بھی آپ دیکھیں جو امیر لوگ ہیں ان کے جو رشتہ دار معذور ہو جاتے ہیں یا عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں, چل پھر نہیں سکتے, بستر پر ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر اور نرس جو ہے اپوائنٹ کر لیتے ہیں, ان کو اچھے خاصے پیسے دیتے ہیں منتھلی کہ آپ کے ان کی ٹیک کیئر کریں. تو یہ ایک ایکسٹرا برڈن ہوتا ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے تکلیف میں سے گزر رہے ہیں. بالکل. دوسری ایک وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حنوک کس دور میں تھا. یہ اس دور میں تھا کہ اس کے آباء و اجداد اور رشتہ دار 9 صدیاں 8 صدیاں ان کی عمریں تھی. پتہ ہے اس بات کا. اور جس کے رشتہ دار 9 صدیاں 930 سال 969 سال غالباً یہ یہاں تک بھی عمریں تھی. تو اس دور کے اندر اگر 365 سال میں مر جاتا تو یہ تو جوانی میں مر گیا. سمجھ آتی. تو جوانی میں مرنے کا پھر مقصد یہی ہے کہ جو 9 صدیوں تک زندہ تھا جو 9 صدیوں تک زندہ تھا وہ تو آخر میں تو بستر پر ہی ہوگا نا جی. تو خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ بستر پر لیٹ کے مرے یا اذیت میں مرے, اس لیے اس کو جلدی فارغ کر دیا. یہ سمجھ لیں. تو موت کو نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اذیت کے مرحلے سے نہ. بہت شکریہ سر آپ کا ان تمام سوالات کو بہت ہی خوبصورتی سے ان کی وضاحت کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. یقیناً آج کے سارے پروگرام کو آپ نے بہت دھیان سے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا اور آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. آپ کے ذہن میں بھی ایسے کچھ سوالات ہیں تو ضرور ہم تک پہنچائیے, ہم ضرور ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اجازت دیجیے سو جانے سے پہلے سچائی کو کھوجے, سچائی کو جانے, سچائی اگر سمجھ آ جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ پائیں. اجازت دیجیے, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی.